السلام علیکم. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. پچھلے رکوع میں دو رکوع میں جو ہم نے پڑھا تھا اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں، آسمان اور زمین کی پیدائش، کشتی کا پانی میں چلنا اور ویسی اور چیزوں کے بارے میں ذکر ہوا. باطل معبودوں سے محبت ایسے جیسے اللہ سے کی جاتی ہے مشرکین کی، اس کے بارے میں ذکر ہوا. پھر مشرکوں کا قیامت کے دن وہ حال بتایا کہ جس دن وہ حسد کریں گے کہ ہم نے کن کی عبادت کی. پھر یہ بات ہوئی کہ شیطان تو صرف بے حیائی اور دھوکے بازی اور گناہوں کا حکم دیتا ہے. پھر کافروں کے بارے میں بات ہوئی کہ کافروں کو دین اسلام کی طرف بلانا ایسا ہے جیسے جانوروں کو ہانکنا، نہیں سنتے. اور پھر مسلمانوں کو حکم ہوا کہ صرف اور صرف حلال پاک چیزوں کی طرف رہیں. تو آج کا انشاءاللہ شروع کرتے ہیں سفر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصل نیک وہ ہے جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ، قیامت، فرشتوں، کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں اپنا قیمتی مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں اور غلاموں کی گردنیں آزاد کرانے میں خرچ کرے، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ ادا کرے. اور وہ لوگ جو عہد کرنے کے بعد اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں اور مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں. ایک بہت بڑی آیت اور اس میں بہت ساری چیزیں بیان کر دی گئیں. تو پہلی اور اہم چیز اس میں یہ بتائی گئی کہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لیا جائے، دوبارہ قبلے والی بات. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا. یہ سب ایمان یعنی ہر جگہ ہر نیکی سے پہلے ایمان کا جڑنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے. پھر اس کے بعد کیا بات کہی؟ اب یہ سب ایمان پورا ہو جائے تو قیمتی مال، جو مال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ خرچ کرنا. کس کے اوپر خرچ کرنا؟ ایک پوری انہوں نے کیا، رشتہ داروں پہ سب سے پہلے، پھر یتیموں پہ، مسکینوں پہ، مسافروں پر. قیمتی مال خرچ کرنے کا طریقہ کار بھی بتایا، ایسے خرچ کرنا. پھر اس کے بعد کیا کہ نماز کو قائم رکھیں، کسی صورت نہیں چھوڑنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، اپنے وعدوں کو پورا کریں. عہد ہوتا ہے نا، ہم نے ایک کسی سے کوئی کمٹمنٹ کیا اس کو پورا کریں.
اور کمٹمنٹ پورا کرنے کے بعد مصیبت ہو، سختی ہو، جہاد ہو، کسی بھی وقت صبر سے کام لیں، صبر، استقامت پکڑیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا کہ جو لوگ یہ ساری کیٹیگریز پوری کرتے ہیں. تو یہ کون ہیں؟ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پرہیزگار ہیں اور سچے ہیں. یہ لوگ ہیں، اصل لوگ یہ ہیں. اور یہ اگر آپ دیکھیں نا ٹیکنیکلی، یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ ڈیفائنڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ ایسے کرنا ہے. اللہ پر ایمان تو ہم سارے لے کر کے آتے ہیں الحمدللہ. مال چاہے بالکل ہی امیر ہو یا بالکل ہی غریب ہو، سبوں کو قیمتی ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے، اور سبوں کے پاس کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی درجے میں ہوتا ہے. اس میں سے تھوڑا سا بھی وہ خرچ کر دے، اب یہ جو مصرف بتائے گئے ہیں وہ پورا ہو گیا. اس کے بعد نماز کا اہتمام کریں، زکوٰۃ کا اہتمام کریں، صبر سے کام لیں. مصیبت آئے، مشکل آئے، پریشانی آئے، صبر کریں. بالکل ہی کچھ لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو غصہ وغیرہ نہیں، صبر سے کام لینا ہے. تو یہ کرنے والے لوگوں، اگر یہ کرنے پر ہو گئے ہم لوگ سارے کے سارے، ہمارا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، سچے ہیں، یہ لوگ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ٹاپ کیٹیگری ایک ڈیفائن کی ہے لوگوں کی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم. اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے. آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت. تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو اچھے طریقے سے مطالبہ ہو اور وارث کو اچھے طریقے سے ادائیگی ہو، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے. اچھا، یہاں پہ قصاص کی آیت ہے. اس میں یہ حکم ہوا کہ کس کے بدلے میں کون، یعنی جان کے بدلے میں جان. پہلے دور میں اور ابھی بھی یہی کیفیت ہے کہ اس میں بے انتہا لغو ہوا ہے. کہ جیسے فار ایگزامپل کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے ابھی بھی کہ کسی ایک نے کسی کو قتل کیا، اب اس کے بدلے میں اس کے خاندان والوں کے دشمن بن گئے، تو خاندان سے 2-3 بندوں کو مار دیا. اچھا، کسی چھوٹے بندے نے کسی بڑے بندے کو قتل کر دیا، تو اب وہ ان کے اندازے سے کہ بھئی اتنے بڑے بندے کو ہمارے مارا ہے تو ہم اس کے اتنے سارے بندوں کو ماریں گے. تو ایسا نہیں ہے. پہلے دور میں بھی یہ یوں ہی تھا. تو وہاں پہ کیا ہے، جیسے غلام نے کسی آزاد کو مار دیا تو اب وہ ایک اندازے سے اتنے زیادہ لوگوں کو، یا جو بھی ان کی اپنی کیلکولیشن ہوتی تھی اس حساب سے، بے انتہا غلو ہے. اب یہاں کے اوپر ایسا ہے. ایک دوسری طرف کیا ہے، ویسٹ کی بات کی جائے اگر، تو وہاں کیا قانون ہے کہ قتل کے اوپر قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو زندگی بھر کے لیے قید دے دی جائے گی، لیکن اس کو جان سے نہیں مارا جائے گا. تو ایک طرف تو کیفیت یہ ہے کہ وہ حد سے زیادہ تجاوز کر گیا مارنے میں، اور دوسری طرف کیفیت کیا ہے کہ جو قتل کر رہا ہے اس کو مار ہی نہیں رہے، زندگی بھر کی سزا دے رہے ہیں، کوئی بھی اور چیز کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے وہ ہے، اور اللہ کا حکم کیا ہے کہ جس نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کیا جائے گا. اب خواہ وہ غلام ہو یا خواہ وہ کوئی بھی ہو. اچھا، اس موقع کے اوپر دیت کو بھی سمجھ لیا جائے تھوڑا سا. اللہ تعالیٰ نے آیت میں یوں فرمایا کہ دیکھو، عورت کے بدلے عورت، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو اچھے طریقے سے مطالبہ اور وارث کو اچھے طریقے سے ادائیگی ہو. تو یعنی قتل میں دیت کی بھی چیز گنجائش موجود ہے، اور اس میں یہ ہے کہ پھر جو خاندان والے وہ معاف کر سکتے ہیں، اور ایک طریقہ کار موجود ہے جو مفتیان حضرات سے پوچھا جائے کہ بھئی وہ کیا ہے کہ کتنی چیز لے کر کے پھر معاف کیا جا سکتا ہے. اور اس میں مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی کر کے بلایا، حالانکہ ابھی تو وہ اصل بھائی ہوں کہ نہ ہو، لیکن بھائی بھائی کہہ کے بلایا. تو اس میں بھی ایک گنجائش رکھی گئی، دونوں کیفیت بتا دی گئیں. اصل تھا قتل کے بدلے قتل، جس نے قتل کیا اس کو قتل کیا جائے. دوسرا تھا تو دیت دے دی جائے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے اور رحمت ہے. نیٹ کلین سسٹم ہے.
اپنی طرف سے الٹا سیدھا نہیں ہے کہ بھئی پتہ چلا ایک مارا تھا 10 مار دیے جا کے، ایک مارا تھا اس ایک کو بھی نہیں مارا بدلے میں، تو وہ کیا ہوتا ہے پھر کرائم ریٹ بڑھتا جاتا ہے. اب آج کل یہی حال ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون. جو بدماش ہیں، غنڈے ہیں، اس طرح کی کوئی چیزیں کرتے ہیں، وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں جیلوں سے. بہت ہی کم ہے جس کو پھانسی کی سزا ہے، کوئی اس طرح کی سزا ہوتی ہے بدلے میں. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. تمہارے واسطے قصاص میں بڑی زندگی ہے، ایک عقل مندو، تاکہ تم بچتے رہو. اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو نافذ کرو، اس میں تمہارے لیے عقل مندی ہے تاکہ تم بچتے رہو. اس کے علاوہ کچھ بھی کریں گے کوئی عقل مندی نہیں ہے. تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کر جائے. یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے. اچھا دیکھیں، اس میں بات ہو رہی ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو اور اس کے پاس کچھ مال ہو تو وصیت کرے. اچھا، جب تک وراثت کی، میراث کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھیں تب تک یہ کرنا واجب لازم تھا، مگر جب یہ میراث یعنی کیسے تقسیم ہونا ہے مال، اس کی آیتیں آ گئیں تو بہرحال اس کا واجب کا درجہ ختم ہو گیا اس بات کا. تو اس میں میں آپ کے سامنے کچھ احادیث پیش کرتا ہوں. بہرحال اس کی جو اصل ہے، کیسے یہ بٹتا ہے اور کیا ہوتا ہے، اس کے لیے تو یہی ہے بہتر کہ کسی مفتی صاحب سے مشورہ کیا جائے اور پوری چیز سمجھی جائے. لیکن موقع پر سمجھنے کے لیے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جن کے پاس وصیت کے قابل کوئی بھی مال ہو، درست نہیں کہ 2 رات بھی وصیت کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھے بغیر گزارے. یعنی اتنا زیادہ اہتمام ہونا چاہیے کہ میرے پاس اگر کوئی بھی مال ہے تو میں ایٹ لیسٹ اتنا لکھ کر کے رکھوں. 2 رات نہیں گزرنی چاہیے ایسی. پھر ایک اور موقع پر آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ کاش لوگ وصیت کو 1/4 تک کم کر دیتے تو بہتر ہوتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم 1/2 کی وصیت کر سکتے ہو اور 1/3 بھی زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت زیادہ رقم ہے. یعنی اگر 33% سے زیادہ وصیت ہو ہی نہیں سکتی دین اسلام میں، 33% سے زیادہ وصیت ہو ہی نہیں سکتی، 1/3 سے زیادہ وصیت ہو ہی نہیں سکتی. اور حدیث یہ کہتی ہے کہ اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ ہے، تو اگر 25% تک کرو تو یہ بس کافی ہے. پھر ایک اور موقع کے اوپر، لیکن وصیت کرتے ہوئے بھی ورثہ کا خیال رکھنا چاہیے. چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اپنے عیال کو غنی چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑ دو اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں. تو بھائی یہ مال کوئی پتہ چلا جی قریب آ گیا، بالکل مرنے لگا ہے، تو اس نے وصیت کر دی ہے میرا جتنا بھی مال ہے وہ صدقہ کر دو میری طرف سے، فلانی مسجد میں لگا دو، فلانا یہ کر دو، فلانا وہ کر دو. اب یہ وصیت قابل عمل نہیں ہے، کیونکہ اس میں سے 33% ہی میگزیمم ہے جو ہو سکتا ہے. اور اس میں بھی حکم کیا گیا کہ اپنے رشتہ داروں کا زیادہ خیال رکھو. کہیں ہوتا ہے نا، وہ بچوں سے ناراضگی ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا، اب وہ ادھر ادھر ہو گیا، بچوں کو نہیں دے رہے کچھ. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ نہیں ہے جو نصاب آ گیا بس وہ اتنا ہی نصاب ہے. ہاں یہ بڑی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت چیز رکھی ہے اور بڑے مزے کی چیز ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. انسان کی جب آخری سانسیں بھی چل رہی ہوتی ہیں نا، اس وقت تک بڑی مشکل ہو رہی ہوتی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے. کہتا ہے میرے ہی پاس رہے، کہ جب مروں تو ہی جائے میرے پاس سے، اس سے پہلے نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ مطلب بھائی وہ چاہتا تو سارا مال جب زندہ تھا اس وقت کر دیتا اللہ کے راہ میں خرچ. تو ابھی تو کوئی نہیں تھی وصیت، یہ ہو نہیں پاتا اس سے کہ کوئی پتہ نہیں میری زندگی کتنی ہے، کل کیا ہوگا. کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دل میں خوف رکھا. تو پھر جب جان نکلے تو پھر وہ سارا کا سارا مال اپنی مرضی سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں سے دیا جائے گا. فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. پھر جو وصیت کو سننے کے بعد اسے تبدیل کر دے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہی ہے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. تو بھائی یہ اگر کسی کے علم میں کسی نے کوئی وصیت کی تھی
کوئی بات کہی تھی اور پھر وہ ذمہ داری سے اس بات کو ادا کر دیتا ہے لوگوں کے سامنے تو وہ پوری ہو گئی. مطلب اس کی ایک مثال، پیچھے دنوں ایک خاتون کا انتقال ہوا، انہوں نے اپنی بیٹی کو وصیت کی کہ جی میری یہ ایک چیز ہے، یہ فلانے کو تحفے میں دے دینا، میری ایک یہ چیز ہے فلانے کو تحفے میں دے دینا. تو کچھ لوگ جو اس وقت شرکا تھے انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھ لو کتنی بنتی ہے، وہ ایک 33% سے کم ہی بنتی تھی. تو بہرحال اس کو نافذ کیا گیا اور وہ اس طرح سے دے دی. حالانکہ جس نے دی وہ خود بھی بیٹی تھی چونکہ، تو اس کا بھی حق اور حصہ بنتا تھا، تو مگر ایمانداری سے وہ چیز آگے تک پہنچا دی. یہی حکم ہے. تو ایمانداری اس میں بہت اس کا خیال رکھنا ہے. فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پھر جس کو وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا گناہ کا اندیشہ ہو تو وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یہ بے انتہا اہم کام ہے. جب کسی کا انتقال ہو رہا ہو کوئی، یا اس کو وصیت بناتے وقت اب پتہ ہو کہ یہ ظلم کر رہے ہیں، ایک بیٹا نافرمان تھا تو اس کو بالکل ہی کاٹ رہے ہیں کہ کچھ نہ ملے، کوئی ایسا سین ہو جائے کہ اس کو کچھ بھی نہ ملے، تو کوشش کریں کہ سمجھائیں، صلح کروائیں اور صحیح وصیت بنوائیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. الحمدللہ یہاں سے رمضان کے بارے میں ذکر شروع ہو جائے گا. آگے آنے والا مہینہ بھی رمضان کا ہی ہے تو اس کی بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اچھی تیاری کریں. یہاں بہرحال ڈسکس کریں گے اس کو. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان والوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. شروع سے فرض ہیں تو پتہ چلتا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے بھی روزے رکھے. اور حال میں اگر دیکھا جائے تو اہل کتاب کے تو 3 ہی بڑے گروہ، یہود، نصرانی اور مسلمان. سوائے مسلمانوں کی کثیر تعداد نے آج بھی اس عبادت کو ایسے ہی پکڑ کے رکھا ہے. البتہ جو لوگ نمازیں نہیں پڑھ رہے ہوتے وہ بھی جب ماہ رمضان آتا ہے تو اس کی برکتوں سے روزے بھی رکھنا شروع کر دیتے، نمازیں بھی پڑھنا شروع کر دیتے. اور دوسروں نے تو چھوڑ دیا، حالانکہ یہ روزے ساروں پر فرض تھے. کسی پہ 40 دن کے فرض ہیں، کسی پہ پتہ نہیں کتنے دن کے فرض ہیں، اور الحمدللہ مسلمانوں نے اسے آج بھی پکڑا ہوا ہے الحمدللہ. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کا مقصد بتایا کہ تاکہ تم پرہیزگار بنو. روزوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم پرہیزگار بنیں، اور بہترین عبادت ہے. ٹو ڈوز میں ہمارے اہم عبادت ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر کوشش کریں گے پورا ایک بار ریویژن کر لیں آنے سے پہلے. چنانچہ فی الحال ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے مگر روزے کا وہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. مطلب روزے کا اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ کیا ہے کیا نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن جزا دیں گے. اور اگر دیکھا جائے یہ واقعی ایک ایسی عبادت ہے جو بالکل ہی مخفی، بالکل پتہ ہی کسی کو نہیں کیا ہے کیا نہیں. ورنہ پانی کوئی بھی جا کے خاموشی سے تھوڑا سا پی سکتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے پانی پی لیا. اس کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ آج کیا ہے، صرف اللہ تعالیٰ. باقی نماز پڑھ رہا ہے تو دیکھنے والے اتنے سارے ہیں نا، نہیں پڑھی کیا 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 نہیں کیا کچھ پتہ نہیں. یہ جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں. پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے. اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کر دیں. اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے. اچھا اس میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہوئی کہ گنتی کے چند دن ہے وہ 1 مہینہ ہے. پھر بات یہ ہوئی کہ اگر کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے تو اس کے لیے چھوٹ ہے، وہ بعد میں روزے پورے کر لیں. پھر آگے ایک بات اور ہوئی تھی کہ کوئی فدیہ بھی دے سکتا ہے، ایک بندے کو کھانا بھی کھلا سکتا ہے. تو شروع میں اس کی اجازت دی گئی تھی تاکہ لوگ روزے رکھنا شروع کر دیں. پھر بعد میں اس کی اجازت آگے منسوخ کر دی گئی. اب فدیے کا حکم
ان بندوں کے لیے نہیں ہے جو کہ جن کے بارے میں امید ہے کہ بیمار بھی ہے, آگے روزے پورے کر سکتا ہے, اور اپنی مرضی سے تو ابھی ہٹا کٹا بندہ فدیہ دے ہی کوئی نہیں سکتا, روزہ رکھنا ہے اس نے. پھر اس میں ایک اور بہت اچھی بات ہوئی کہ یہ تو چلیں روزے کا حکم ہو گیا, اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو اس مہینے میں, اس رمضان کے مہینے میں نیکی کو بھی خصوصی ترجیح دینی چاہیے کہ نیکیوں کی طرف بھی ایک اہتمام کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے بتایا اگر تم سمجھو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے. کاش کہ یہ ہم سمجھیں, کاش کہ یہ ہم سمجھیں. آج ایک کثیر عوام ہماری روزے رکھتی بھی نہیں ہے, جہاں بہت سارے رکھتے ہیں بہت سارے چھوڑتے بھی ہیں. کاش کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس میں ہمارے لیے بہتری ہے. کاش کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس دنیا میں ہم جتنا وقت گزار رہے ہیں اس جنت میں ہمارے لیے بہتری ہے. تھوڑا سا وقت ہے ادھر کا, ختم ہو جانا چاہیے. تو جب یہ ختم ہو جائے گا پھر کیا ہوگا؟ تو اس کی طرف جائیں, اس کو دماغ میں مسلسل رکھیں, کسی صورت چھوڑیں نہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا, جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہے. لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزے رکھے, اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی تعداد پوری کر لے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں اور تمہارے لیے مشکل نہیں پیدا کرنا چاہتے, تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں جو راہ دکھائی اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تکبیر کہو, اور تاکہ تم شکر گزار بنو. دوبارہ ایک بڑی آیت, اس کا ترجمہ. تو اس میں سب سے پہلی بات بتائی گئی کہ قرآن پاک اس مہینے میں نازل ہوا, اور اس کی ایک خصوصی برکت یہ بھی ہے اس مہینے کی کہ قرآن پاک جو نازل ہوا, تو دیکھیں آپ لوگوں کا دل قرآن سے کیسا لگتا ہے اس مہینے میں. پورا سال بھی جو بندہ قرآن نہیں پڑھ رہا ہوتا نا, وہ اس مہینے میں اٹھا کے قرآن پڑھنا شروع کر دے. اب یہ ساری کیا چیزیں پتہ ہے آپ کو, اسی کو معجزہ کہتے ہیں. ایک بندہ نہیں, ایک کثیر عوام جو اٹھا کے قرآن پڑھنا چاہیے. کتنے لوگ قرآن ختم کرتے ہیں, کتنی بار ختم کر دیتے ہیں. کوئی سن رہا ہے, کوئی تراویحوں میں, کوئی پڑھ کے ختم کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پہلے تو بتایا کہ ایک خاص کتاب اتاری گئی اس مہینے میں, اور پھر اس کے ساتھ ایسے ہی نہیں کتاب اتار دی کہ اس کی تعریفیں بھی بیان کی کہ بھئی یہ اہم کتاب ہے. کیا ہدایت, ایسی روشنی جو صحیح راستہ دکھاتی ہے, حق اور باطل میں فرق کرتی ہے. بڑی مزے کی باتیں ہیں, اگر تسلی سے سمجھی جائے نا, دل سے اس کو سنا جائے, بٹھایا جائے, تو بڑے مزے کی باتیں ہیں. حق اور باطل میں فرق کرتی ہے. ورنہ تو یقین مانے ہمیں واقعی یہ نہیں پتا کہ جس نے قتل کیا ہے اس کا قتل چھوڑ کر کے اسے ساری زندگی کے لیے قید کرنا بہتر ہے, یا واقعی اس کو قتل کرنا جیسے کہ اس نے قتل کیا ہے وہ بہتر ہے. ہمیں تو یہ نہیں پتا. ہمیں نکاح کس سے کرنا ہے اگر یہ تعلیم موجود نہ ہو. یہ نہیں پتا. ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ کس کا حصہ کتنا ہے. اگر ایک بندہ مر رہا ہے تو وہ کس کا حصہ کتنا ہے, ہمیں تو یہ نہیں پتا اگر یہ کتاب موجود نہ ہو. تو حق اور باطل میں کیسا فرق کرتی ہے. پھر اس کے بعد کیا بات ہوئی کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی اگر سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہو, پورا کرو بعد میں. اگر بیمار ہو روزہ چھوڑ سکتے ہو, پورا کرو بعد میں. اور پھر مگر آگے کیا کہا, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں. آسانی ہے اس میں ہمارے لیے, مگر ہم اس کو پتہ نہیں کیا ہے تو مشکل ہو روزے. بڑے مزے کی چیز آپ کو پتہ ہے, مسلمان کثیر تعداد میں دنیا میں موجود ہیں الحمدللہ, کثیر تعداد میں روزے رکھتے ہیں. کثیر تعداد میں اس ماہ میں لوگوں کے کام کرنے کے گھنٹے کم کر دیے جاتے ہیں. تو چنانچہ اس مہینے میں کام کم ہوتا ہے نا, اور الٹا ہے کھانے پینے میں بڑھ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مال ان کو ایسے عطا فرمانا شروع کر دیتے ہیں, کھانا بڑھ جاتا ہے. کس کو پہنچا رہے ہوتے ہیں. جو بندے عام دنوں میں نہیں صحیح کھا پی رہے ہوتے ہیں نا, ان کو رمضان میں اچھے کھانے ملنا شروع ہو جاتا.
تو یہ بھائی ایک عجیب ہی کیفیت ہے، کہتے ہیں نا معجزے کے اوپر معجزہ. پھر اگر ماہ رمضان کو کوئی بندہ بیٹھے اور تسلی سے دیکھے نا کہ کیسے اس میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ماجرا چل رہا ہے، تو وہ رش کی کرے گا کہ پوری اتنی بڑی خلقت جو ہے وہ کام آدھا کرنا شروع کر دیتی ہے. ان کے معاملات اپنی زندگی کے صحیح چلتے ہیں، ساری معاملات ہیں. کوئی لوگ جو ہے وہ زیادہ محنت بھی کرتے ہیں، جن کے سیزن اور پتہ نہیں کیا کیا اسٹوریز ہوتی ہیں، روزے چلتے ہیں ساتھ. پھر ایک اور بہت ہی اہم بات جو اس میں ہے وہ کیا ہے کہ شکر گزار بنو اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنو. چنانچہ ایک حدیث، بے انتہا اہم حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایمان و یقین اور ثواب کی امید سے رمضان کے روزے رکھ لے تو اس کے وہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو وہ پہلے کر چکا ہے. تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو پہلے کر چکا ہے. تو اس نیت سے روزے رکھے جائیں کہ اللہ میرے تمام گناہ معاف. کسی کا دل دکھا ہے، نقصان کیا، کوشش کریں اس سے معافی بھی مانگ لی جائے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والی کی پکار سنتا ہوں، لہٰذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں. تو ابھی روزوں کا ذکر ہو رہا تھا، بیچ میں اچانک یہ ایک بات آ گئی، اور یہ بات کیا آ گئی کہ میرے بندے اگر آپ سے پوچھتے ہیں تو بتائیں کہ میں ان کے دل اتنے قریب ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر پوچھتے ہیں تو کسی نے کہا کہ بھئی رمضان کے مہینے میں، اس دور کی بات ہے، تو رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق بنتا ہے. تو اس کی کلیئرٹی کے لیے بتایا گیا رمضان کے مہینے میں تو ویسے ہی بہت ہے، اور ویسے اللہ تعالیٰ اتنے قریب ہیں کہ بس ہم پکاریں تو اللہ تعالیٰ سنیں اور قبول فرمائیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایک شرط جوڑی ہے، یہ ہر بندے کو نہیں فیسلٹی اتنی ہے، تو قریب ایسے ہی، لیکن ایک شرط جوڑی ہے. وہ کیا شرط ہے؟ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والی کی پکار سنتا ہوں، لہٰذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں. دل سے قبول کرنے والے اب ڈھونڈیں اب آپ کتنے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو. دل سے قبول کریں اللہ تعالیٰ کی بات اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائے. بس پھر اللہ کے حوالے، دل سے مان جائیں، پھر اللہ کے حوالے، اپنی محنت اللہ پہ چھوڑیں، اللہ تعالیٰ چلانے والے. تو جب بھی کوئی ایسی تکلیف اور کیفیت آتی ہے نا انسان کی زندگی میں، پھر اللہ شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بچا لیتے، نکال لیتے ہیں. پھر جہاں سے حالات سدھرتے ہیں پھر سے بنایا ایسے ہی ہے، کمزور ہے، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. لیکن اللہ تعالیٰ اتنے قریب ہے، ادھر ادھر یہاں وہاں نہیں، اللہ تعالیٰ یہاں موجود ہے. بالکل پکارنے کی بات ہے، پکاریں. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے مباشرت کرنا حلال کیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، پھر اس نے تم پر عنایت کی اور تمہاری غلطی معاف فرما دی. چنانچہ اب تم ان سے مباشرت کر لیا کرو اور جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے طلب کرو، اور کھاؤ اور پیو جب تک کہ تمہارے لیے سفید دھاری سے یا دھاری سے فجر کے وقت تک صاف ظاہر ہو جائے. اس کے بعد رات آنے تک روزے پورے کرو اور ان اپنی بیویوں سے اس حالت میں مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، لہٰذا ان کی خلاف ورزی قریب بھی مت جانا. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نشانیاں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. اچھا، شروع کے دنوں میں ایسا تھا جناب کہ اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے غلطی سے روزے کے وقت، اس پہ پوری ایک حدیث بھی موجود ہے، کسی اور موقع پہ بیان کی جائے گی، کہ اگر مغرب کے وقت سویا رہ گیا تو اب وہ پورا اگلے دن کا بھی روزہ رکھتا تھا اور اگلی مغرب تک جا کے افطار کرتا تھا.
یہ شروع میں تھا. تو پھر وہ اگر اس حالت میں راتوں کے کو اپنی بیویاں بھی پھر اس طرح سے حلال نہیں. کچھ صحابہ حضرات سے جو یہ غلطی ہوئی بھی, تو یہ پھر آیتیں نازل ہوئیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اجازت بھی دی کہ رات کے وقت اپنی جو بیویاں ان کے پاس جا سکتے ہو. اور یہ بھی بتایا گیا کہ جو پرانی غلطیاں معاف کر دی گئیں جس کا علم نہیں تھا. ساتھ میں یہ چیز اور بتائی گئی کہ اگر اعتکاف میں بیٹھے ہو, مسجدوں میں ہو, تو پھر اس کی اجازت بھی نہیں ہے. تو پھر نہیں, معتکف جو ہے وہ اس کی اجازت ہی نہیں ہے. پھر وہ 10 دن اب بس تنہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں. پھر یہ بھی کہا گیا کہ خوب کھاؤ پیو, رات کے وقت خوب کھاؤ پیو, اور پھر فجر کے وقت جب طلوع کی ایک روشنی ہوتی ہے ہلکی اوپر, وہ اس تک کھانے کی پوری اجازت دی گئی. اور ان ساروں کے پیچھے ایک ہی چیز ہے کہ تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو. اس کی جو اہم مسائل ہیں وہ اپنے کسی امام صاحب سے بھی جا کر کے ڈسکس کیے جا سکتے ہیں. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقوں سے نہ کھاؤ اور انہیں حاکموں تک نہ پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ سے کھا جاؤ حالانکہ تم جانتے ہو. دیکھیں یہ بہت ہی اہم بات ہے, اور اس کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں آج کتنے سارے لوگ ہم میں سے فیل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, آمین. کیا ہے, آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقوں سے نہ کھاؤ. اب ناحق طریقوں سے کھانے کی کیا صورتیں ہوتی ہیں؟ رشوت لینا, چوری کر لینا, جان کے نقصان پہنچا دینا. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ منع کر دیا ناحق طریقے سے نہیں مال کھانا. اگر یہ کیا, اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ایک دور ایسا بھی ہے جو دور ہے حاضر, اس میں ناحق طریقے سے مال کھانے سے ہٹ کے ناحق طریقے سے تکلیف پہنچانا بھی شامل ہے. کسی کو جان کے تکلیف پہنچانا, حالانکہ اپنا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو یہ تو اس سے بھی زیادہ برا درجہ نکل گیا ہے کہ چلو کچھ مال ہی مل رہا تھا دنیا میں, وہ بھی نہیں مل رہا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سوچیں کدھر کھڑے ہیں. پھر دوسری اس میں ایک اہم بات ہے, اور انہیں حاکموں تک نہ پہنچاؤ. اب یہ کیا بات ہے؟ تو اس کے بارے میں مفتیان لکھتے ہیں کہ فرض کریں, یہ بھی آج کل کتنا عام ہے کہ وہ کسی کا جاننے والا کوئی پاورفل بندہ ہے, وہ کسی کو ویسے ہی پھنسا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی تھا بھی نہیں مسئلہ, اس کو پھنسا دیا. وہ تمہیں میں سیدھا کرتا ہوں, صبر کرو. کتنے ایسے کیسز ہیں, کتنے سارے لوگ ایسے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس کے اوپر بھی یہ منع کیا گیا ہے. تو کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں کی سمجھ عطا فرمائے, اور ہمیں ان تمام بڑے گناہوں سے بچنے کی. یہ بڑے بڑے گناہ ہیں, اس کو عام نہ سمجھیے گا. عام گناہ, جھوٹ بول دیا, یہ بھی بڑا گناہ ہے. ویسے تو کوتاہی ہو گئی کسی چیز میں, جان بوجھ کر کے کوئی غلط کام ہے, بڑے گناہوں میں سے. ان بڑے گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. عزم کرتے ہیں انشاءاللہ قرآن پاک سمجھ کے اچھے سے پڑھیں گے, انشاءاللہ عمل کریں گے. اور اس کے علاوہ آنے والے مہینے کی تیاری انشاءاللہ شروع کریں گے, رمضان کی اچھی سی تیاری انشاءاللہ شروع کریں گے. عزم کرتے ہیں نا انشاءاللہ. دعا کر لیں, یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ خوب اچھے سے قرآن پاک پڑھنے کی, سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی سچی محبت عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. یا اللہ رب العالمین آنے والے مہینے کی بہترین تیاری کی توفیق عطا فرمائے. خوب اچھے روزے ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ رب العالمین یا ارحم الراحمین, جو غلطیاں ہوئی ہیں محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین.